فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ مطلقاً ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے مطلقاً فرما دیا ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا وہ حلال ہے، خریدا فروخت کرے گا وہ حلال ہے، لیکن فرمایا کہ جو سود کا کاروبار ہے، فرمایا اسے رب ذوالجلال نے مطلقاً حرام فرما دیا کہ سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اب پہلے تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا، تو اب یہاں اس جگہ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا کہ سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب سود کھانا اس سے منع فرمایا گیا، پھر سود کو جمع کرنا یا سودی کاروبار کرنا اسے اللہ نے مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ تو زمانہ جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ تھے وہ پہلے اس طرح کرتے، اگر کسی کو 100 روپیہ دیا ہے، اس نے کہا کہ سال کے بعد تم سے 110 روپے لوں گا۔ اب سال گزر گیا، اس سے 100 روپیہ نہیں بن سکا، وہ 100 روپیہ ادا نہیں کر سکا، تو پہلے تو بنا تھا 110 روپے، تو اب اس نے کہا کہ تمہیں 1 سال کی اور مہلت دیتا ہوں، لہٰذا تم 120 روپے دے دینا۔ تو یعنی سود در سود دگنا چگنا کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ پیسے نہیں ادا کر سکتا تو اسے پہلے 110 تھا، اب دوسرا سال شروع ہوا تو اسے کہا کہ تم سے میں 120 روپے لوں گا۔ تو اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ سود کو دگنا در دگنا کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو یہ زمانہ جہالت میں ایسا ہوتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور منع فرما دیا، فرمایا کہ سود کو دگنا در دگنا کر کے نہ کھاؤ، تو سود کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا، فرمایا سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا یہ سب برابر کے گناہگار ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کوئی یہ سمجھے کہ میں سود کھا رہا ہوں تو میں کھلا تو نہیں رہا، کوئی کہے میں گواہی دے رہا ہوں، میں کون سا سود کھا رہا ہوں، یا کوئی یہ کہے میں تو صرف لکھ رہا ہوں، لوگوں کو لے کے دے رہا ہوں، میں تو اس میں گناہگار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرما دیا، فرمایا کہ سن لو، جس نے سود کھایا، جس نے سود کھایا، جس نے سود لیا، اور جس نے سود لکھا، اور جس نے اس پر گواہی دی، فرمایا سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھی بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ سب برابر کے گناہگار ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ جس نے کھایا وہ کم گناہگار ہے، جس نے دیا وہ زیادہ گناہگار ہے، فرمایا نہیں، جس نے کھایا وہ بھی گناہگار ہے، جس نے لیا وہ بھی گناہگار ہے، جس نے لکھا وہ بھی گناہگار ہے،
اور فرمایا جس نے گواہی دی فرمایا یہ سب برابر کے اس میں گناہگار ہیں۔ تو یہاں بھی فرما دیا، فرمایا کہ جس نے اس طرح کام کیا تو فرمایا وہ یقیناً ہر ایک برابر کے گناہگار بھی ہیں، اور فرمایا اس پہ لعنت بھی فرما دی۔ اور مستدرک میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، اور فرمایا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یعنی اب سوچا جائے تو اس کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے جتنا گناہ یہاں ملتا ہے، فرمایا یہ سب سے کم درجہ یہ ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ سب سے بڑا درجہ کیا ہوگا اس کا، کہ جو سب سے کم درجہ اتنا گناہ کا حامل ہے تو سب سے بڑا درجہ کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 درجے ہیں، اور سب سے کم والا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ شعب الایمان میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے سود کا ایک درہم ملے، جسے سود کا 1 درہم ملے، فرمایا وہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ زنا یعنی زنا کرنا سب سے برا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جسے 1 درہم سود کا ملے، فرمایا کوئی 36 بار زنا کرے، فرمایا اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ 1 درہم، 1 روپیہ، 1 پیسہ لینا جس پر اتنا گناہ بتایا جا رہا ہے، تو سوچیں کہ جو ہر وقت اوڑھتا بھی سود کا ہے، جس نے گھر بھی سود کا بنوایا ہے، جس نے کپڑے بھی سود کے پہنے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو بھی سود کے پیسوں سے پالا ہے، تو جس کا پیٹ بھی 24 گھنٹے سود سے بھرا رہتا ہے، تو بتاؤ اس بندے کا کیا انجام ہوگا۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے 36 بار زنا کرنے سے برا کام کر لیا ہے۔ تو یارو ذرا سوچو کہ جو بندہ ہر وقت سود میں رہتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج کی رات گیا نا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جس کا پیٹ گروں کی مانند تھے، جن کے پیٹ گروں کی مانند تھے، اور ان میں سانپ چل رہے تھے، اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ سانپ چل رہے تھے اور سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یعنی کل قیامت کے دن ان کے پیٹ ایسے ہو جائیں گے جیسے گھر نہیں ہوتا، انسان کا گھر بنا ہوتا ہے رہنے کے لیے، کتنا بڑا لوگ گھر بناتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشبیہ دی ہے گروں کے ساتھ، فرمایا ان کے پیٹ گروں کی مانند تھے، اور فرمایا ان میں سانپ چل رہے تھے اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے تھے، اور فرمایا کہ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو یعنی ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ سودی کاروبار سے چاہے 1 درہم، 1 پیسہ، 1 روپیہ بھی آئے وہ بھی لینا قابل قبول نہیں ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ دنیا میں بھی اس پہ عذاب ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، ظاہر میں بندے کو چاہے 5 لاکھ 10 لاکھ نظر آتے ہوں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کبھی دنیا کا نفع بھی اس سے نہیں حاصل ہو سکتا، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے عذاب کے بھی مستحق ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں
اس سودی کاروبار سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں اس میں تطبیق کرنا، اس میں فرق کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو خدارا اس دور میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو رزق ہمارے مقدر میں ہے وہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، رب ذوالجلال ہمیں ضرور عطا فرما دے گا۔ لیکن دیکھیں یہ ہر بندے کے اوپر ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا صبر کرے گا تو اللہ اسے حلال طریقے سے عطا کرے گا، اگر جلدی کرے گا تو اسے خود ہی حرام کر لے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم سودی کاروبار کریں، کسی کو پیسے دیں، پھر اس سے کہیں کہ 6 ماہ کے بعد بھئی میں تم سے 100 روپیہ دیا ہے تو تم سے 200 لوں گا۔ اگر وہ 6 ماہ کے بعد نہیں دے سکا تو کہا 6 ماہ کی تمہیں اور مہلت دیتا ہوں میں، لہٰذا اب تو نے مجھے 300 یا 250 یا 200 کر کے دینا ہے، تو اسے اس رقم کو بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، فرمایا اے ایمان والو سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم رب ذوالجلال کی الرحمن الرحیم ان صفتوں کو تو جانتے ہو، اس کی یہ بھی صفتوں کو جانو کہ وہ قہار الجبار بھی ہے۔ وہ جو رب ذوالجلال نے قانون بنائے ہیں، جو ضابطے بنائے ہیں، جو ہمیں دین عطا کیا ہے، جو قرآن کی روشنی میں اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو رب ذوالجلال کی پکڑ میں آ جائیں گے۔